نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا زبردست مہینہ ہے، نیکیوں کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال جو ہے مغفرت فرماتے ہیں ہر انسان کی، ہر شخص کی، جتنا بھی وہ گنہگار ہو اگر وہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے معافی مانگے صدق دل کے ساتھ تو اللہ رب ذوالجلال ضرور معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، تقریباً تمام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ آخری عشرہ جو ہے اس کے 1 یا 2 دن ہمارے پاس باقی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، تو یہ عشرہ بھی 1-2 دن بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس رمضان المبارک میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہر انسان کی مغفرت اللہ رب ذوالجلال فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس مہینے میں بھی بعض ایسے افراد ہیں، حضرات ہیں جن کی بخشش نہیں فرماتے، اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا موضوع خصوصی طور پر یہی ہے کہ اس مہینے میں کون وہ ایسے بدبخت ہے، کون ایسے شخص ہے جن کی اس مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے مسائل بتاتے ہیں، ہم وظائف بتاتے ہیں، وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال ان حضرات کی مغفرت نہیں فرماتے، ان میں سے سب سے پہلا جو شخص ہے وہ مطلب ماں باپ کا نافرمان۔ جو شخص بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، چاہے وہ عورت ذات ہے چاہے وہ مرد ہے، جو بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ ان سے معافی نہ مانگے اور صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں حدیث میں کئی روایات ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ شراب خور یعنی شراب کا عادی شخص، جو شخص بھی شراب پینے والا ہوگا، شراب کا عادی ہوگا، اس مہینے میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ وہ اپنی اس گناہ سے اللہ رب الجلال کے سامنے توبہ طائب ہو، توبہ کرے اور صدق دل سے توبہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ رب الجلال اسے معاف فرما دیں گے۔ تیسرے شخص کے بارے میں کچھ روایت میں یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو قاطع یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں حدیث کا مفہوم ہے کہ چغل خور شخص، جو چغلیاں کرتا ہوگا، چغل خوری کرتا ہوگا، اس شخص کی بھی اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ رب الجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ ہم سوچے دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ان گناہوں کا مرتکب ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہے، تو ہم اللہ رب الجلال کے سامنے توبہ کرے اور اپنی مغفرت کروائے، اپنی بخشش کروائے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور صدق دل سے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔